اسپیشل پرمیشن لی کہ ہم اس ہاتھی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے مہربانی کر کے ان کو پرمیشن دے دی۔ وہ اندر گئے تو ایک کا ہاتھ جو ہے وہ ہاتھی کے کان پر پڑا، دوسرے کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا، تیسرے کا ہاتھ اس کی ٹانگ پر پڑا۔ یہ سب دیکھ کر خوش ہو گئے۔ چاروں نے کہا کہ ہاں بھائی، چوتھے کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑا۔ چاروں نے کہا کہ بھائی ہاتھی کا علم ہمیں مل گیا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں اچھا ہوا کہ آ گئے۔ اب اپنی کمیونٹی کو جا کر سمجھائیں گے۔ وہ بیچارے نابین ہیں ہماری طرح، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہاتھی کا۔ اپنی کمیونٹی کو سمجھائیں گے۔ جیسے ہی وہ اپنے اس علاقے میں نیبرہڈ میں پہنچے، سارے نابینا لوگ بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے گھیر لیا۔ بھائی ہاتھی کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ بھائی میں نے پہچان لیا ہے، میں تمہیں پہلے بتاؤں گا۔ دوسرے نے کہا تم کیا ہوتے ہو؟ بھائی اصل تو میں نے دیکھا۔ تیسرے نے کہا میں نے دیکھا۔ وہ چاروں کی آپس میں آرگیومنٹ ہو گئی۔ کہا کہ بھائی ایسے نہ کرو، باری باری سب لوگ بتائیں۔ تو سب سے پہلے وہ بندہ کھڑا ہوا جس نے اس کے کان پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاتھی ایک بہت چوڑا ہے اور کھردرا ہے، بہت چوڑا ہے اور کھردرا ہے، جس طرح قالین ہوتا ہے نا اس طرح ہے۔ کان دیکھا ہے نا ہاتھی کا لمبا ہوتا ہے، جس طرح آپ گھر میں کارپیٹ یا رگ بچھاتے ہیں، بالکل اس طرح۔ سب نے کہا واہ بھائی واہ، اچھا ہوا کہ تم نے ہمیں ہاتھی کی پہچان دے دی۔ دوسرے کو کھڑا کیا، وہ شخص تھا جس پر سونڈ پر ہاتھ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی اس کو پتہ نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ہاتھی بالکل ایک پائپ کی طرح ہے، لیکن ہے اندر سے کھوکھلا۔ لیکن ایک بات ہے، بڑا خوفناک ہے اور تباہ کن ہے، کیونکہ سونڈ میں جب اس نے ہاتھ ڈالا تھا تو ہاتھی نے اس کے ہاتھ کو جکڑ لیا تھا نا۔ اس نے کہا وہ ہے بالکل کھوکھلا، لمبا سا، لیکن ہے خوفناک اور تباہ کن۔ وہ بڑی مشکل سے اس نے اپنا ہاتھ اس کی سونڈ سے بچایا تھا۔ سب نے کہا بھائی یہ تو نئی چیز ہو گئی۔ تیسری شخص کی باری آئی جس نے ٹانگ پر ہاتھ پھیرا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بہت مضبوط ہے، مستحکم ہے، بہت مضبوط اور مستحکم ہے، اور بالکل فولاد کی طرح ہے۔ وہ ایسے سمجھے جیسے کہ بڑا ستون ہو، پلر جس کو بولتے ہیں۔ چوتھے نے کہا بے وقوف، تجھے کیا پتا، میں نے اصل میں ہاتھی دیکھا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی نہیں، اصل یہ تھا کہ وہ بالکل ایک سپاٹ سا ہے اور دور تک ہے، چلا جاتا ہے، اور ایسے سمجھے جیسے کہ دیوار ہو۔ اب چار نابینا لوگ اپنی کمیونٹی کو ہاتھی کا تعارف کرا رہے تھے، اور وہ چونکہ نابینا تھے، اپنے نابینا پن کی وجہ سے ان کے علم کو تباہ اور برباد کر رہے تھے۔ تو نابینا لوگ علم کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ علم پہنچانے کے بجائے یہ کہہ سکتے ہیں علم نابینا لوگوں کا ساتھی نہیں ہے، نابینا لوگوں کا ساتھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ادراک نہیں رکھتے۔ تو دوستو، ہم اور آپ یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں مل سکے، اور آپ کی عظمت اور معرفت اور مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ہم سب کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جو بہت عظیم مقام ہے، اس کی زیارت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہم بڑی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ لیکن کعبۃ اللہ شریف اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلیات کا مرکز ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، غفار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ان میں سے چند صفات کی نزول کا مرکز ہے کعبۃ اللہ شریف۔ چند صفات کی نزول ان پر نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ صفات۔ وہ کہتے ہیں نا، حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ حج کے لیے نکلے تھے، حضرت ابراہیم بن ادھم، تو وہ بڑے محبت اور عقیدت سے ہر منزل پر وہ نوافل ادا کرتے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کا سفر جاری تھا۔ وہ بھی میں بات عرض کرتا ہوں۔ تو یہ ہو گیا کعبۃ اللہ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ شاید فرمایا ہوگا یا نہیں فرمایا ہے،
وہ میرا گھر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو، یہ چیک کریں آپ. میں وہاں رہتا ہوں، یہ فرمایا ہو، یہ آپ چیک کریں. لیکن آپ کو پتا ہے ہم کس پر بات کر رہے ہیں؟ کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. آپ سمجھیں نا، پہلے گفتگو کا جو تھا وہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے زمین نہیں سما سکتا، مجھے آسمان نہیں سما سکتے، مجھے عرش اور کرسی نہیں سما سکتے. اے مومن بندے، میرے دوست، تمہارا دل میرا گھر ہے. اب کعبۃ اللہ کی عظمت اپنی جگہ، لیکن اے میرے انسان، میرے دوست، تمہاری عظمت کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا دل میرا گھر ہے. ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر. لا یسینی ارضی ولا سمائی ولیکن یسینی قلب عبدی المومن. آسمان نہیں سما سکتے، زمینیں نہیں سما سکتی، عرش نہیں سما سکتے. من نہ گنجم ہیچ در بالا پست. رومی کہتا ہے در دل مومن بگنجم ای عجب، گر مرا جو ہی دروں دلہا طلب. میں نہیں سماتا آسمانوں میں، میں نہیں رہتا زمینوں میں نہیں رہتا پہاڑوں میں. اگر میں رہتا ہوں تو اپنے مومن بندے کے دل میں رہتا ہوں. مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے پھر ان کے پاس بیٹھو تو میں تمہیں ملوں گا. اور کتنی آسان چیز ہے، اور ہم اس کو کس تناظر میں کس طرف لے جاتے ہیں. وہ بٹائی صاحب فرماتے ہیں چھو ونی ونکار ہت نگولی ہو تکے، لکو کین لطیف چے بارو چو بے پار، نائے نیڑ نہار تو میں دیرو دوست. جو سسی پنو کے واقعے میں فرماتے ہیں سسی نکلی تھی پنو کی تلاش میں، اور وہ اس بمبور کبھی جانے کا اتفاق ہو. وہ کراچی سے دور نہیں ہے، وہاں اس کی وہاں اس کو محمد کھٹی نام ایک دھوبی نے اس کو پالا پوسا تھا. وہاں لوگ آئے تھے کوئی بلوچستان سے، پھر اس کی محبت ہو گئی تھی پنو کے ساتھ، تو پنو کے بھائی اس کو زبردستی پنو کو لے کر چلے گئے تھے. سسی بے چین ہو گئی کیونکہ اس کی شادی ہو گئی تھی. وہ پنو کی تلاش میں اکیلی اس بمبور سے نکلتی ہے. پھر وہ درخت آتے ہیں ان سے گزرتی ہے، پہاڑ آتے ہیں ان سے گزرتی ہے، ظالم لوگ آتے ہیں ان سے لڑتی بھڑتی ہے، پہاڑوں پر چڑھتی ہے، پاؤں اس کے لہو لہاں ہو جاتے ہیں. وہ کہتی ہے میرا شوہر میرا پنو کہاں ہے؟ تو بٹائی صاحب فرماتے ہیں تم چھو ونی ونکار. ونکار بھی بمبور کے راستے اگر بلوچستان جائیں تو ایک علاقہ ہے اس کا نام ونکار ہے. فرماتے ہیں تم ونکار میں کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ تم ہوت کو، اپنے پنو کو یہاں کیوں نہیں تلاش کرتے؟ وہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ آسمان زمین مجھے نہیں سماتے. تم یہاں پر پنو کو، ہمارا بھی پنو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات، جس کی تلاش میری جو امید ہے کہ اس کی تلاش میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں جاتے ہو پوڑکار، کیوں جاتے ہو پہاڑوں کی طرف، کیوں جاتے ہو درختوں کی طرف، بھٹکتی پھرتی ہو. یہاں اپنے محبوب کو نہیں ڈھونڈتے ہو؟ ذرا جھانک کر تو دیکھو، تمہارے دل میں ہی تمہارا پنو بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اے میرے بھائیو، یہ عظمت، یہ مقام ہے ایک انسان کا. اس کو سمجھنے اور پہچاننے کی آج ہمیں ضرورت ہے. ہم ورنہ تو پھر زندگی کے بہت بڑے مقصد کو ہم بھول جائیں گے. تو یہ جو ہم محفل، جو آیت کریمہ میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جن اور انسان کو نہیں تخلیق کیا ہے مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب تفسیر کرنے والوں کے سردار ہیں، وہ یعبدون کا معنی کرتے ہیں یعرفون. میں نے اس لیے انسان اور جنوں کو پیدا کیا ہے کہ مجھے پہچاننے کی کوشش کریں. کیا ہم نے پہچاننے کی کوشش کی ہے؟ وہ طوطے کی طرح رٹے رٹائے ہم نے سجدے رکوع تو سیکھ لیے ہیں، اور وہ جاتے ہیں وہ مسجد میں یا گھر میں وہ رکوع سجود تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ پہچان کہاں ہے خدا کی؟ وہ پہچاننے والا راستہ ہم کب پکڑیں گے تاکہ ہم خدا تک پہنچ سکیں؟ وہ خدا فرماتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم تو کبھی شمال چلے جاتے ہو، کبھی جنوب، کبھی مشرق، کبھی مغرب، میں تو تیرے ساتھ ہوں. تم مجھے جانتے نہیں ہو، تم مجھے جانتے نہیں ہو. تو یہ چیز جو ہے یہ اولیاء اللہ کی صحبت سے ملتی ہے. اور آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں، نہ صرف مرد حضرات، خواتین آئی ہوئی ہیں.
اور پہچاننے کی جو بات آ گئی تو پھر اس میں ذمہ داریاں بھی انسان کی وہ